ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 99 حصے ہیں، 99، اور ان 99 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے رحمت کا، وہ پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں میں، جانوروں میں اور دیگر مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کے اندر جو شفقت کا، محبت کا، ہمدردی کا جو جذبہ پایا جاتا ہے، وہ اس ایک حصہ کی بدولت ہے، اللہ کی رحمت کا وہ حصہ جو کائنات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کی مزید وضاحت اس طرح فرمائی، ایک گھوڑی کی مثال دی۔ انسانی ماں کی محبت کے تو کیا کہنے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک گھوڑی کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ایک گھوڑی اگر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہو اور اچانک اس کا بچہ اس کے سامنے آ جائے، تو وہ جو انسان جتنی عقل و شعور اور دانائی نہیں رکھتی، وہ بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر میں نہ رکی تو میرا بچہ میرے پاؤں سے، میرے سموں سے زخمی ہو جائے گا۔ تو وہ فوراً کیا کرتی ہے کہ گھٹنوں کے بل وہ زمین پر لیٹ کر پھسلنا شروع کر دیتی ہے کہ میرا بچہ میرے سموں سے اور میرے پاؤں سے زخمی نہ ہو۔ تو یہ ایک جانور کی یہاں مثال پیش کی گئی۔ تو پھر ماں کی مثال، ماں کی محبت کی مثال، وہ تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت جو 99 گنا اس سے زیادہ ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس کا ہم جو ہے احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر یہ لکھ رکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں تو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، اور وہ ہمارا کتنا ہمدرد ہے۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم اتنے گناہ کرے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے یہ اس کے گناہوں سے پر ہو جائے، یہ بھر جائے، اور اگر وہ شخص بھی میرے در پر آ کر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرے اور مجھ سے پکی اور سچی توبہ کے ساتھ مغفرت طلب کرے، تو میں اس کے گناہ بھی بخش دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ تو ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ رحمتوں کا موسم بہار آ چکا ہے، اس میں جو ہے بھرپور جو ہے عبادات کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو کچھ بڑے اہم کام ہیں اس مہینے میں کرنے والے، ان پر خاص توجہ دیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنی عبادات کو مضبوط کر لیں، کہ جو روٹین آپ نے رمضان میں بنائی ہے، یہ روٹین آپ کی رمضان کے بعد بھی چلتی رہے، اور جو عبادت بھی آپ کریں وہ چھوٹی سے چھوٹا صدقہ خیرات ہو اور بڑی سے بڑی کوئی نیکی ہو۔ آپ کے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کر رہا ہوں، نہ کہ میں بندوں کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی۔ دوسرے نمبر پر اس مہینے میں جو کرنے والا بہت اہم کام ہے وہ ہے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کچھ ٹائم ضرور نکالیں کہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور استغفار جو ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور پھر اس مہینے میں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس میں
قبولیت کی جو گھڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پر جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا بہت سنہری ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت انسان جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں، اور ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی کاوشیں جو ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔